تو اسلام میں داخل کس طرح ہو؟ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر۔ پھر اللہ نے کہا اے ایمان والو ایمان رکھ لے، اب کس پر رکھے گا؟ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور رسول پر۔ آج جو پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے، صرف اس بنا پہ پریشان ہے، وہ ایمان تو اللہ پر رکھ چکا ہے مگر مستحکم ایمان نہیں رکھا، مصطفیٰ جان رحمت پر مکمل طریقے سے ایمان نہیں رکھا۔ تھوڑی سی پریشانی کیا آتی ہے انسان کہیں اٹھتا ہے اللہ کی مدد کہاں ہے، کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی معجزہ دکھائی دے رہی ہے، انسان چند لمحے میں پریشان ہو جاتا ہے مگر اللہ کہتا ہے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جا۔ اب داخل کس طرح ہوگا؟ اللہ پہ ایمان لا، اس کے بعد رسول پر ایمان لا۔ رسول فرماتے ہیں اے صحابہ سن لے، تو اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جان کے بدلے، اپنے مال کے بدلے، اپنی اولاد کے بدلے، اپنے ماں باپ کے بدلے، اپنے آبا اجداد کے بدلے، ان تمام کے بدلے، ان تمام کی محبتوں سے بڑھ کر جب تک تیرے دل میں میری محبت نہ آ جائے تب تک تو قابل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ غوثیہ سراج العلوم۔ یاد رہے ہماری قوم سماج کے ماحول کے اعتبار سے بدل رہی ہے مگر یاد رہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہی اصل میں انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ اور یاد رہے سرکار اعلیٰ حضرت کا نام صرف اس لیے کوئی نہیں لیتا کہ اعلیٰ حضرت بہت بڑے رائٹر تھے، اعلیٰ حضرت بہت بڑے فقیہ تھے، نہیں، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت پوری زندگی ناموس رسالت پر اپنی زندگی کو بتا دیے، بلکہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آتی تو اعلیٰ حضرت کبھی قرآن کے آیات سے جواب دیتے تو کبھی نعتیہ اشعار کے ذریعے سے جواب دیتے۔ اس زمانے میں بھی جب لوگوں نے مصطفیٰ کی محبت کو کم کرنا چاہا تو اعلیٰ حضرت برجستہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے اس طرح اسلام میں داخل نہ ہو جائے کہ ایک طرف اتحاد کی بات ہو، دوسری طرف ناموس رسالت پر ان کے خلاف کتاب تحریر کی جائے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، مگر اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کس کی طرح ایمان لائے گا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ان کی طرح ایمان لا۔ کن کی طرح؟ اللہ کہتا ہے ایمان لانا ہے تو صدیق اکبر کی طرح ایمان لا، فاروق اعظم کی طرح ایمان لا، عثمان غنی کی طرح ایمان لا، مولا علی کی طرح ایمان لا، حضرت ہریرہ کی طرح ایمان لا، حضرت انس کی طرح ایمان لا۔ جب صدیق کی طرح ایمان ہو جائے گا تو یاد رہے پھر قرآن کہتی ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمتیں نہیں بدل لیتا جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے۔ جب حالت بدل کر صدیق اکبر کی طرح ایمان یہ قوم لائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس ذلت کی زندگی سے اٹھا کر مقبولیت کو اس مقام پہ اللہ رکھ دے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی مذہب اسلام سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے۔ یاد رہے اور میں ایک آخری آیت، وقت کا پابند ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، حضرت علی رضا رہبر زیادہ مت بولیے گا ورنہ لوگ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، جو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہماری نگہبانی بھی کرتے ہیں، ایک آیت کہ ہم اپنے عمل کو کیسے ستھرا کریں۔ قرآن مقدسہ کی آیت ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَفْعَلُوا عَن کَثِیرٍ، وہ جو تم پر مصیبتیں پہنچتی ہے، جملہ سمجھے، میں نے کہا میں پیغام دوں گا، اس پیغام کو آپ عام کریں۔
اللہ کہتا ہے وہ جو تم پر مصیبتیں پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، اور بہت کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، کہیں ہم بازار میں مارے جاتے ہیں، کبھی سفر میں مارے جاتے ہیں، تو کبھی ہمارے گھروں کو توڑا جاتا ہے، کبھی ہمارے درسگاہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ مصیبتیں جو پہنچتی ہے یہ ہمارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ ہمارے ہاتھ تو کما رہے ہیں کہ جب صبح مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، مگر بندے مومن بستر پہ لیٹا رہتا ہے۔ پھر ظہر کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب مؤذن پکارتا ہے کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بلندی کی طرف، مگر بندے مومن گفتگو میں گھومنے پھرنے میں وقت کو گزار دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تم پہ جو مصیبتیں پہنچ رہی ہے، تو جو ذلیل ہو رہا ہے، تو جو رسوا ہو رہا ہے، جو تو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو رہا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہیں۔ اگر تیرا ہاتھ اچھا کمائے گا تو تجھے اچھا ملے گا۔ اسی روح سرزمین پر آج اسی کٹیہار کے شہر کٹیہار میں اسلام پور میں ایک درگاہ آباد ہے، جس درگاہ کا نام حضرت علامہ مفتی غلام رسول صاحب قبلہ ہے۔ سنے انہوں نے بھی ناموس رسالت کی بات کی تھی۔ آج اس شخص کی حیات کو دنیا یاد رکھی ہے، وہ اس لیے یاد رکھتی ہے وہ اچھا کمائے تھے، تو اللہ نے کہا جب تم اچھا کما لے گا تو تیرا رب تیرے نام کو رہتی دنیا تک آباد رکھے گا۔ اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے فرامین پر زندگی گزارے، مسجدوں کو آباد کرے، درسگاہوں کو آباد کرے، اور اپنے عالموں کے قریب جائے۔ یاد رہے جس دن یہ قوم اپنی حالت بدل لے گی تو اللہ کا فرمان ہے پھر اللہ اپنی نعمت بدل لے گا۔ تو ہم ذلیل ہیں ہم عزت دار ہو جائیں گے، ہم کمزور ہیں ہم طاقتور ہو جائیں گے، ہم غریب ہیں ہم مالدار ہو جائیں گے۔ شرط ہے کہ ہم خود کو بدل لیں۔ تو میں اپنی گفتگو کو اسی جگہ سے اختتام کرتا ہوں۔ آپ سب میرے ساتھ توبہ استغفار پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ سب مل کر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ